لڑکیوں کو تو بہت شوق ہے کہ وہ ہمیشہ جوان رہیں, لیکن اس کے باوجود اگر کسی کی عمر سے پہلے رنکلز آنا شروع ہو گئے ہیں, فیس پر لائنز بننا شروع ہو گئی ہیں, یا جلد جو ہے وہ ڈھلکنا شروع ہو گئی ہے, تو اس کے لیے پھر ان کو کیا کرنا چاہیے؟ اچھا, رنکلز کا آنا, اسکن کا ڈھلکنا ایجنگ پروسیس ہے, نیچرل ہے, ٹھیک ہے, اس کو ایک تو ایڈمٹ کرنا چاہیے. اب یہ اگر آ ہی رہا ہے تو اس کو ڈیلے ہم کر سکتے ہیں, ختم نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے. ڈیلے ہم چھوٹے چھوٹے پروسیجرز کے ساتھ کر سکتے ہیں. اسٹارٹ PRP کے سیشنز کر دو 30s کی عمر میں ہی, ٹھیک ہے. ان کے آپ یہ ویٹ نہ کرو کہ اب ہمارا کوئی ایک آدھا جھری آئے, ایک آدھا لائن نمودار ہو اسکن پہ تو ہی ہم جا کے بوٹاکس لگوائیں یا کچھ کریں. آپ کو جب لگ رہا ہے کہ اسکن آپ کی سیگی ہو رہی ہے اور اس کے اوپر رنکلز آنا شروع ہو گئے ہیں, تو ان یور 30s, لیٹ 30s آپ PRP یہ سب سے ایک چیپ اور سب سے اچھا اور سیف پروسیجر ہے, اسٹارٹ کرا دو. ایکچولی مطلب ہمارا یہ ہوتا ہے, مقصد یہ ہوتا ہے کہ کولیجن کی پروڈکشن کرانی ہے. ٹھیک, کولیجن کی پروڈکشن ہم ڈفرینٹ ٹریٹمنٹس کے ساتھ کرا سکتے ہیں, جس میں PRP ود مائکرو نیڈلنگ ہو گئی, جس میں لیزرز ہیں جیسے کہ پیکو لیزر ہو گیا, CO2 لیزر ہو گیا, یہ سب ہیلپ کرتا ہے کولیجن کی پروڈکشن میں. تو چھوٹے چھوٹے ملٹیپل ٹریٹمنٹس جو ہیں یہ ہم لے کے اپنے رنکلس کو ڈیلے کر سکتے ہیں. اب اگر آ ہی گئے ہیں رنکلس تو ہم ان کو بوٹاکس کی ہیلپ سے اسکن کو ہم رنکلس کو ہم فیڈ اوے کر سکتے ہیں ود دا ہیلپ آف بوٹاکس کی مدد سے. یس, 40-50s میں بوٹاکس یوز کرنے چاہیے یا اس سے پہلے بھی استعمال کیے جا سکتا ہے؟ 35+ میں کرنا شروع کر دینا چاہیے. لائک اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کی لائنس آنا شروع ہو گئی ہیں, فرون لائنس آنا شروع ہو گئی ہیں, یا کروز فیٹ آنا شروع ہو گئے ہیں, جنہیں ہم کہتے ہیں ڈائنامک لائن, جب ہم ایکسپریشن دے رہے ہیں تو لائنس آ رہی ہیں, تو آپ بوٹاکس لگوانا شروع کر دو. کیونکہ ود دا ٹائم 40s+ میں 50s میں جا کے یہ جو سارے رنکلز ہیں یہ اسٹیٹک ہو جاتے ہیں. یعنی کہ آپ بیٹھے ہوئے ہو تو آپ کے ماتھے پہ لائنیں پڑی ہوئی ہیں, یہاں پر ساری لائنز نمودار ہو رہی ہیں, تب بوٹاکس نے ہیلپ نہیں کرنا. جی, تو پھر ہمیں اگر ہم شروع سے ہی بوٹاکس کو اپنی اسکن میں انجیکٹ کرانا شروع کرتے ہیں تو پھر ہماری اسٹیٹک لائنز نہیں بنیں گی. رائٹ, جی ٹھیک ہے. تو رنکلز کا جو سولوشن ہے سب سے اچھا جو آپ کہہ رہی ہیں کہ وہ بوٹاکس کا استعمال ہے. ہاں, بوٹاکس لے لینا چاہیے ان یور 35+ ایج. لوگ سمجھتے ہیں کہ بوٹاکس ہارمفل ہے, نہیں لینا چاہیے, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. دیز آر دا سیف پروسیجرز. آپ اپنے کوالیفائڈ ڈاکٹر کے پاس جائیں اور ان سے آپ اپنے رنکلس کا علاج کرا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, سیشنز کتنے ہوں گے اس کے؟ اچھا, بوٹاکس کی جو اسٹے ہے نا وہ 4 to 6 month تک رہتا ہے, اس سے زیادہ نہیں رہتا. 4 months بعد یا 6 months بعد ریپیٹ کرانا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, مطلب ہر طرح کی اسکن کیس میں آپ کو بوٹاکس کو 6 to 7 months کے بعد ریپیٹ کرنا پڑے گا. ہر قسم کی اسکن میں. اور اس کے علاوہ فلرز کتنا ہیلپ فل ہوتا ہے رنکلس کے لیے؟ رنکلس کے لیے ایسے فلرز ہیلپ فل نہیں ہوتے. فلرز جو ہیں ہماری کسی بھی ایریا کو والیوم دینے کے لیے یوز ہوتے ہیں. جیسے کہ آپ کہہ رہے ہو سیگی اسکن اگر ہو رہی ہے, سیگی اسکن کا مطلب ہے کہ اسکن لٹکنا شروع ہو گیا ہے, تو ہم فیس لفٹنگ جسے ہم کہتے ہیں لیکوڈ فیس لفٹ, فیس لفٹنگ میں ہم چیک فلرز کر کے اس کو فیس کو لفٹنگ افیکٹ دے سکتے ہیں. اس سے یوتھفل اپیئرنس آتی ہے. جب ہم جوان ہوتے ہیں تو ہماری چیکس کا والیوم زیادہ ہوتا ہے اور یہ وی بنی ہوتی ہے. جیسے جیسے ہماری ایج زیادہ ہوتی جاتی ہے یہ چیکس کا والیوم کم ہو جاتا ہے اور یہ جو نیچے والا ایریا یہ لٹک جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا لوگوں کی ایجنگ میں جولز بن جاتے ہیں یہاں پر, وہ ایکچولی اوپر سے نیچے سارا ماس گریوٹی کے افیکٹ کے ساتھ لٹکنا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ایجنگ کے سائنس ہیں. ان کو ہم ایسٹیٹکس میں بڑا بیوٹیفیکیشن کے ساتھ ٹریٹ کر سکتے ہیں. فلرز کے ساتھ, تھریڈس کے ساتھ. ہائفو ایک لیزر ہے جو کہ نان انویسو پروسیجر ہے, جو کہ فیس لفٹنگ میں یوز ہوتا ہے, بڑا سیف ہے. اس کے ساتھ تو ملٹیپل آپشنز ہیں ہمارے. رائٹ, اوکے, بہت شکریہ.